السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر گورامانی۔ ناظرین، حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو خود پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ایک بات کی گئی تھی اور وہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے تھی، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ اور تاریخ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ البتہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں پی ٹی آئی کی جانب سے شرکت نہ کرنے کے بعد اب مسلسل جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے جی ڈی اے ہو گئی یا دیگر جماعتیں ہو گئی، ان سے وہ بات کر رہی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عید کے بعد جو پی ٹی آئی اسٹریٹجی ایک تیار کر رہی ہے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی، وہ کتنی مؤثر ثابت ہوگی؟ مولانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ اور پھر خود جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور اس حوالے سے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر امن امان کی صورتحال ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب نکالنے کا۔ سر، یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد اب مختلف آرا سامنے آ رہی ہیں۔ سی ایم علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہم آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے یا اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو اس سے ایک تاثر مل رہا ہے کہ شاید حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپریشن ہو یا افغانستان کو جو ہے وہ بھرپور جواب دیا جائے۔ تو کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے حکومت کی طرف سے؟ بہت شکریہ گورمانی صاحب۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان کیمرہ سیشن تھا جی، اور ایک لیگل اور ایتھیکل بائنڈنگ ہوتی ہے ہم پہ کہ ہم اس اجلاس کی کارروائی جو ان کیمرہ ہے، وہ طویل اجلاس تھا، کوئی 5-6 گھنٹے کا اجلاس تھا، اس کی کارروائی کے بارے میں تصدیق یا تردید کے حوالے سے کوئی بات کریں۔ لیکن اس سے قطع نظر بہت سی چیزیں پریس میں آ گئی ہیں اور ان کو اب مصدقہ لیا جا رہا ہے جو پریس میں آ گئی ہیں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ ان کو اس طرح لینا چاہیے جیسے واقعی کوئی باضابطہ وہاں سے کوئی خبریں جاری ہوئی ہیں۔ لیکن اینی ہاؤ، اب آپ نے یہ سوال کیا ہے تو یہ دونوں چیزیں بڑی افسوسناک ہیں۔ اگر ایک وفاقی اکائی یہ سمجھتی ہے کہ یہاں دہشت گردی اگر ہوتی ہے، اگر انسانی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے، اگر کچھ ایسے لوگ یہاں موجود ہیں، ایسی کالعدم جماعتیں یہاں موجود ہیں اور ان کا پورا ڈھانچہ موجود ہے، ان کا پورا نظم و نسق موجود ہے، پورا ان کا ایک نظام کار موجود ہے، وہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ صوبہ یا اس کا منتظم اعلیٰ یہ کہتا ہے جی کہ میں تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنے دوں گا۔ افسوسناک بات ہے۔ اب اس کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن آپ خود ایک میڈیا کا بڑا نمایاں رکن ہوتے ہوئے، حصہ ہوتے ہوئے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ رویہ کیا کہتا ہے۔ پھر یہ کہ جی ہم افغانستان سے جنگ نہیں ہونے دیں گے، کون کہتا ہے؟ کس نے یہ اعلان کیا ہے؟ اس کمیٹی کے اندر 5-6 گھنٹے میں خود موجود تھا، یہ بات تو آئی نہیں ہے کہ افغانستان سے جنگ ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ افغانستان سے جنگ، ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، ہم تو بھارت سے بھی جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پہ جنگ آ جاتی ہے، مسلط کی جاتی ہے، تو پھر کیا ہم پھر بھی جنگ نہیں کریں گے؟ ہم پھر گنڈاپور صاحب سے پوچھنے جائیں گے کہ کیا ہم ہتھیار اٹھائیں یا نہ اٹھائیں؟ اگر ادھر سے حملہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ مہم جوئی ہوتی ہے، ہماری سرحد کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور ہماری مسلح افواج جنہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اپنی جانیں دیں گی لیکن اپنی سرزمین کی جو حرمت ہے اسے برقرار رکھیں گی، وہ تماشا دیکھتی رہیں گی۔ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بعد جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائیں گی جی کہ وزیر اعلیٰ صاحب اب جب جاگیں تو ہمیں اجازت دیں، ہم اس کی کارروائی کریں یا نہ کریں۔ بچوں والی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی جب خدا نخواستہ ایسی کارروائی ہوگی تو آٹومیٹیکلی فوج حرکت میں آئے گی۔ ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوگی تو گنڈاپور سے نہیں پوچھے گا کوئی، ہماری فضائیہ حرکت میں آئے گی۔ اگر دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ دہشت گردی اس پیمانے کی ہو رہی ہے کہ آپ کی جو اتھارٹی ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے، کرم کے اندر آپ کیا ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، سڑکیں بند ہیں، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اور نہ آپ کی پولیس کام کر رہی ہے، نہ آپ کی لا انفورسنگ جو بھی آپ کے پاس وسائل میسر ہے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اور آ کے یہ کرے گا تو پھر آپ کہیں گے جی کہ یہ کیوں کیا ہے؟ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جیسے آپ نے کرم کا ذکر کیا عرفان صدیقی صاحب، تو پی ٹی آئی پھر یہ بھی بات کر رہی ہے نا کہ
اگر خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو صوبائی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے مطابق اس میں بھی بلوچستان حکومت کی ناکامی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی پیشی ہے؟ دیکھیں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا، نہ وزیر اعظم نے، نہ آرمی چیف نے، نہ کسی اور ذمہ دار شخص نے، جو تقاریر ہوئی ہیں کہ جی اس کی ذمہ داری کلی طور پہ گنڈاپور صاحب پہ آتی ہے، کسی نے نہیں کہا۔ یہ خود ساختہ ان کی بات ہے جی کہ ہم پہ ذمہ داری آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا ہے، تو وہ تنکا بول رہا ہے۔ اسی طرح کسی نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ پہ بھی براہ راست کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن 90% سے زیادہ وارداتیں جو ہیں وہ ان دو صوبوں میں ہوئی ہیں۔ اگر 90% سے زیادہ وارداتیں یہاں ہو رہی ہیں تو ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ امن و امان کی ذمہ داری بنیادی طور پر 18ویں ترمیم میں اور اس سے بھی پہلے صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ وہاں پہ امن و امان برقرار نہیں رکھ پا رہے، انسانی جانوں کا اتلاف ہو رہا ہے، ضیاع ہو رہا ہے، ان کو نہیں بچا پا رہے، سڑکیں نہیں کھول رہے، رات گئے کرفیو کا عالم ہو جاتا ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے بہت سے حصوں میں، بلوچستان کی سڑکیں محفوظ نہیں ہیں، تو ذمہ داری ہم ڈالیں یا نہ ڈالیں، کوئی ڈالے یا نہ ڈالے، انتظامی سربراہ پہ آٹومیٹیکلی چلی جاتی ہے، لیکن وہاں کا سربراہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں آپریشن نہیں کرنے دوں گا۔ لیکن جو عرفان صدیقی صاحب میاں صاحب کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے چلے، مختلف رہنماؤں کے جواب بھی آئے ہیں، سوالات بھی اس حوالے سے اٹھے ہیں، لیکن آپ سے میں اس لیے بھی یہ سوال کروں گا کیونکہ آپ میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں، یہ میاں صاحب کی شرکت نہ کرنا اور جو بیانات آ رہے ہیں، آپ کے نزدیک وجوہات کیا تھی؟ میاں صاحب نے کیوں اجلاس میں شرکت نہیں کی؟ دیکھیں، میاں صاحب کی کوئی خاموشی نہیں ہے، میاں صاحب مل رہے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کل بھی وہ ملے ہیں، سپریم کورٹ کے جو ہمارے بار کے صدر ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے پارٹی لیڈروں سے ان کی بڑی رمضان سے پہلی طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں، 100-150 کے قریب ارکان اسمبلی سے وہ ملے ہیں۔ یہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی وزیر اعظم کی بڑی تسلسل کے ساتھ ان سے میٹنگز ہوتی ہیں، مشاورت ہوتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس پارٹی کے سربراہ ہیں اس کا نام ہے PMLN، پاکستان مسلم لیگ نون۔ اب وہ نون جو ہے وہ پوری حکومت میں بھی شامل ہے، صوبے میں بھی حکمرانی کر رہی ہے، اور اس کانفرنس کے اندر بھی بھاری نمائندگی اس کی موجود تھی، پارٹی موجود تھی۔ تو جو بھی پارٹی کے لوگ وہاں موجود تھے، یا جو انہوں نے کہا، یا وہ جو بولے، یا جو انہوں نے رائے دی، یا جو انہوں نے وزن ڈالا کسی پلڑے میں، وہ نواز شریف کا وزن ہے، وہ نواز شریف کی آواز ہے، وہ نواز شریف کا ویژن ہے۔ اس لیے ان کا اپنی صحت کی کچھ وجوہات کی وجہ سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پارٹیسپیشن نہیں تھی، ان کی پارٹیسپیشن تھی اور بڑی بھرپور پارٹیسپیشن تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ شخصی پارٹیسپیشن سے کہیں زیادہ جو جماعتی نمائندگی تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان نہ آتے، جو کہ نہیں آ سکتے تھے، پیرول پہ رہائی ممکن نہیں تھی، ان کی جماعت آ جاتی، کسی کو کیا اعتراض؟ پے رول کے حوالے سے آپ بات کریں، یہ پے رول پہ رہائی ممکن کیوں نہیں تھی آپ کے نزدیک؟ اس لیے نہیں تھی کہ وہ ایک کنڈیمڈ پریزنرز ہیں۔ آج تک میرا خیال نہیں ہے کہ سوائے مجیب الرحمان کا ایک معاملہ تھا، وہ بھی ابھی کنڈیمڈ پریزنر نہیں تھے، ان کو سزا ابھی ہوئی نہیں تھی، وہ نظر بند ضرور تھے، قید میں ضرور تھے، اور انہیں وہاں سے نکال کے مقدمہ چل رہا تھا اور لایا گیا تھا ایوب خان کے وقت۔ ہماری تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ خان صاحب نے تو کبھی اس طرح کی میٹنگز میں آنا گوارا ہی نہیں کیا۔ جب وہ وزیر اعظم کی مسند پہ بیٹھے تھے اور ان کے زیر سایہ یہ کانفرنسیں ہو رہی تھی، اور ہمارے جو آرمی چیف تھے اس وقت جنرل باجوہ، وہ ایک گھنٹہ جا کے منت سماجت کرتے تھے کہ جی اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، سارے فوج کے سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں، مسلح افواج کے، آپ آئیں، وہ نہیں آتے تھے۔ تو آج ایسا کیا پیٹ میں درد ہے ان کے کہ ان کے پیرول کے بغیر جو ہے وہ کارروائی آگے نہیں چل سکتی؟ ان کا یہ وتیرہ ہے، یہ ہر جگہ یہ نام لے لیتے ہیں جی کہ ہمیں ملاقات کرائی جائے، ہمیں خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ ہمارے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ اسی الجھن میں ختم ہو گئے۔ آج ملاقات نہیں ہوئی جی، کل صبح ہماری ملاقات کرائی جائے جی، ہماری ملاقات باہر کرائی جائے جی، ہماری ملاقات سب کے سامنے نہ کرائی جائے جی۔ ٹھیک ہے، لیکن عرفان صاحب یہ بتائیں، عید کے بعد اب پی ٹی آئی تو اپنی حکمت عملی تیار کر رہی ہے، آپ عید کے بعد کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کیسے ٹیکل کرے گی؟ اور دوسرا، کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ کوئی بات چیت ہوگی، ان کو انگیج کیا جائے گا؟ ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے،
وہ پہلے بھی تحریک چلاتے رہے ہیں. انہوں نے 9 مئی کیا, انہوں نے 26 نومبر کیا, انہوں نے سڑکوں پہ خون بہایا, انہوں نے عمارات جلائیں, انہوں نے تنصیبات جلائیں, انہوں نے پیٹرول بم پھینکے, انہوں نے سب کچھ کر لیا. اب اگر وہ اپنی اس تاریخ کو اپنے پسندیدہ کھیل کے میدان میں دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں, مذاکرات انہیں راس نہیں ہیں, ہمارے ساتھ مذاکرات توڑ دیے, ایوان کے اندر جو ہے وہ سوائے ہلے گلے کے کچھ نہیں کرتے, ابھی یہ کانفرنس ہوئی اس میں وہ آئے نہیں, تو اگر وہ ڈی چوک میں ہی بیٹھنا چاہتے ہیں, اگر وہ سڑکوں پہ ہی رہنا چاہتے ہیں, اگر وہ اسی طرح کا توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں, کر لیں, یہ شوق پھر سے پورا کر لیں, لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ کچھ کیا, اس کا کتنا میٹھا پھل ان کے حصے میں آیا ہے. اب اگر کریں گے تو کتنا میٹھا پھل ان کے حصے میں آئے گا. لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح سے معاملات آگے نہیں بڑھتے. کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے انہیں ایک مہذب سیاسی جماعت کا رول اپنانا پڑے گا. یہ سوشل میڈیا کا کھیل, ہنگامہ, گالی گلوچ, مسلح افواج کو گالی, اداروں کو گالی, یہ کاروائیاں بے ثمر جاتی ہیں, بے ثمر جا رہی ہیں. تو اب اگر وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں گورمانی صاحب, تو بھلے چلائیں. ہم ان کے ہاں جا کے 10 بستہ یہ گزارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ خدا کے لیے تحریک نہ چلاؤ, شوق پورا کر لیں. لیکن اس پہ عرفان صدیقی صاحب کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے کہ وہ خان صاحب کو سمجھائیں کہ وہ اداروں کے خلاف بیانات نہ دیں یا اوورآل سخت بیانات نہ دیں, تو پھر شاید کوئی ریلیف مل سکتا ہے. یہ آفر جو ہے یہ آپ کے نزدیک حکومت کی جانب سے کی گئی ہے یا پھر کچھ طاقتور حلقوں کی جانب سے؟ میرا خیال یہ ہے گورمانی صاحب کہ ان کی جماعت کے اندر یہ ایک اچھا خاصا یہ تاثر یا یہ احساس یا یہ سوچ اب پیدا ہو چکی ہے کہ ہمارے لیڈر, ہمارے رہنما, ہمارے بانی, ہمارے چیئرمین صاحب جس راستے پہ پارٹی کو لے کے جا رہے ہیں, یہ راستہ کھائی میں لے جائے گا اور کسی منزل تک نہیں پہنچائے گا. یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے, جو اچھی بات ہے. اس سوچ کے حامی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ تہذیب کے دائرے کے اندر آ جائے اور وہ کچھ نہ کرے کہ جس طرح ابھی جعفر ایکسپریس اغوا ہو جاتی ہے, 400 افراد کی جانیں جو ہیں وہ موت اور زندگی کی صلیب پہ لٹکی ہوئی ہیں, اور وہ 10:35 پہ ٹویٹ کر کے مسلح افواج کو اور حکومت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ایک حرف مذمت نہیں ہے اس دہشت گردوں کے خلاف. اگر وہ یہی کچھ کرتے رہتے ہیں, میرا خیال ہے پارٹی کے اندر یہ سوچ اب پائی جاتی ہے کہ ایک تو ہمیں اس چیز کو ٹھیک کرنا ہوگا, دوسرا یہ جو ہم نے پال لیا ہے ایک لشکر سوشل میڈیا کے اوپر جو اب ہمارے ہی درپے ہو گیا, اب یہ سارے لوگ اس لشکر کے یرغمال ہو چکے ہیں. یہ جب رات کو فیصلہ کرتے ہیں نا جی کہ ہم نے صبح اجلاس میں چلے جانا ہے, نیشنل سیکیورٹی والے اجلاس میں, قومی سلامتی والے اجلاس میں, تو ان پہ اتنی یلغار ہوتی ہے اس میڈیا سے کہ یہ سحری کے وقت فیصلہ بدل لیتے ہیں. اب انہیں اس لشکر سے اپنی جان چھڑانا بھی مشکل ہو رہا ہے, خان صاحب کو سمجھانا بھی مشکل ہو رہا ہے. تو یہ سوچ اچھی سوچ ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سوچ جو ہے کوئی بارآور ثابت ہوگی, کیونکہ خان صاحب اپنی سوچ کے مالک خود ہیں. وہ اپنے آپ کو ان تمام لوگوں سے زیادہ زیرک, زیادہ دانش مند, زیادہ ہوش مند اور زیادہ بہتر حکمت ساز خیال کرتے ہیں. وہ کہیں گے تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے, تم جاؤ, میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. عرفان صدیقی صاحب, یہ سوال پہلے بھی آپ سے کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں اس حوالے سے, ابھی تک ان کے تحفظات حل نہیں ہو رہے, اور اب تو شازیہ مری صاحبہ کے مطابق اگر تحفظات دور نہ ہوئے تو ہم بجٹ میں ووٹ بھی نہیں دیں گے بلکہ اس سے زیادہ سنگین جو فیصلہ ہے وہ کریں گے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جمہوری جماعت ہے. انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی مشکلات برداشت کی ہیں, اور جب بھی کوئی موقع مرحلہ آتا ہے تو ان کا وزن کسی خاص پارٹی یا کسی خاص شخص کے حق میں ہو یا نہ ہو, وہ جمہوریت کے حق میں ہوتا ہے, اداروں کے حق میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو 2024 کے انتخابات کے بعد صورتحال تھی, اس میں بھی انہوں نے, میں نہیں سمجھتا ہوں, وہ تو کابینہ کا بھی حصہ نہیں ہے, وزارتیں نہیں لی انہوں نے, لیکن انہوں نے اگر اس نظام کا ساتھ دیا تو اس لیے دیا کہ پارلیمنٹ قائم رہے, پارلیمنٹ آگے چلتی رہے, 5 سال اپنا کردار پورا کرے. شکایات انہیں ضرور ہوں گی,
میں نہیں کہتا، اور جائز بھی ہوں گی، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس نظام کو دھڑام سے گرا دیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے یا ہم اس سے آگے کوئی قدم اٹھائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت قائم نہیں رہے گی، کیونکہ پی ایم ایل این تو اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی، نہ قائم رہ سکتی ہے، پیپلز پارٹی بھی نہیں بنا سکتی، تحریک انصاف بھی نہیں بنا سکتی، تو کیا ہوگا؟ حکومت ٹوٹ جائے گی۔ جب حکومت ٹوٹ جائے گی، اسمبلی ٹوٹ جائے گی، اسمبلی ٹوٹ جائے گی، پھر آپ الیکشن میں جائیں گے۔ اب چاروں صوبوں میں تو اسمبلیاں موجود ہیں، وہاں تو کوئی بحران نہیں ہے، لہٰذا وہاں الیکشن نہیں ہوں گے یا پھر الیکشن ہوں گے، تو ملک کو آپ ایک نئے بحران میں گھسیٹیں گے، اور وہ بحران کوئی اور بھگتے نہ بھگتے، سیاسی جماعتیں بھگتے گی۔ یہ بات پیپلز پارٹی کو اچھی طرح معلوم ہے، سو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کے اس پروسیس کا حصہ بنیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن عرفان صدیقی صاحب، اس وقت بلوچستان کے اندر جو صبح جو صورتحال تھی، وہاں پر مظاہرین پر جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق لاٹھی چارج بھی ہوئی، کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال تو اپنی جگہ، بلوچستان کے اندر یہ جو ہو رہا ہے، یا یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج ہے، اس سے جس طرح نمٹا جا رہا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کو چیلنج کیے بغیر، پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کیے بغیر، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، جمہوری انداز میں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو لوگ ریاست کے خلاف جنگ کرتے ہیں، جو لوگ عوام کی جانیں لیتے ہیں، جو مسلح افواج کے خلاف جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہارڈ سٹیٹ کا تصور دیا ہے آرمی چیف نے، وہ سٹیٹ کو اتنا ہی ہارڈ ہونا چاہیے، اور نہیں ہوگی تو پھر 9 مئی بھی ہوتا رہے گا، پھر 26 نومبر بھی ہوتا رہے گا، پھر جعفر ایکسپریس بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن جو لوگ ایک دائرے کے اندر موجود ہیں اور جو چیلنج نہیں کر رہے ریاست کو، جو ہتھیار نہیں اٹھا رہے، جو سٹیٹ کے خلاف بیرونی قوتوں کا اعلی کار نہیں بن رہے، ان سے بات ہو سکتی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب، ایک آخری سوال ہوگا بطور چیئرمین فارن افیئرس کمیٹی کے، میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا کائنڈلی آپ مختصر سا جواب دیجیے گا کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ صحافیوں نے اسرائیل کا جو ہے وہ دورہ کیا، کچھ رپورٹس کے مطابق، کیا اس حوالے سے آپ آنے والے اجلاس میں، فارن افیئرس کمیٹی کے اجلاس میں، آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ فارن افیئرس منسٹری سے پوچھا جائے گا، حکومت سے پوچھا جائے گا کہ یہ صحافی یہاں سے اسرائیل کیسے گئے؟ دیکھیں، میرے علم میں نہیں ہے یہ خبر جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوا ہے اور پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کا دورہ نہیں کر سکتے، تو وہ کس طرح وہاں گئے ہیں، کس پاسپورٹ پہ گئے ہیں، یا گئے بھی ہیں یا یہ صرف خبر ہے، تو ہم یقیناً فارن آفس سے پوچھ لیں گے۔ کمیٹی کے باضابطہ اجلاس کے بغیر بھی ان سے پوچھا جا سکتا ہے، اور میں رابطہ کر کے انشاءاللہ اس کی تفصیل معلوم کروں گا۔ چلیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ANP کا موقف جاننے کے لیے ایمل ولی خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ہم ذکر کر رہے تھے، اس حوالے سے مختلف سوالات بھی اٹھائے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب تنقید کی تو حکومت کی جانب سے بھی مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، ان کے مختلف جو سوالات ہیں وہ بھی اٹھائے گئے۔ اب ANP کا جو موقف تھا وہ کیا تھا، یا جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کل باتیں کی، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ایمل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ایمل ولی خان صاحب وقت نکالنے کا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے اس وقت بحث چل رہی ہے کہ PTI نہیں آئی، PTI کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب نہیں آئے، نقوی صاحب نہیں آئے۔ آپ یہ بتائیں کہ پہلے PTI نے فیصلہ کیا کہ وہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے، بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ واپس کیوں لیا؟ اور اس حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی جو غیر حاضری ہے یا نقوی صاحب کی غیر حاضری، یہ معاملات ہیں کیا آپ کے نزدیک؟ میرے خیال سے نادر بھائی، اصل مسئلے سے نظر ہٹانے کے لیے دونوں فریق غلط باتوں پہ لگ گئے ہیں۔ بنیادی مسئلہ ہمارا سیکیورٹی کا ہے، جس کے لیے میٹنگ ہوئی ہے۔ اب سیکیورٹی کے بارے میں انہوں نے کیا کر رہے، آج جو باتیں ہو رہی ہیں، میرے خیال میں تو پختون قوم کمپرومائز ہے ہر سطح پہ۔ ہماری حکومت لٹرلی کمپرومائز ہے، یہ طالب کی حامی حکومت
हुकूमत है, और मैं आपके साथ पहले भी बैठ के ये बात कर चुका हूँ कि फॉर द थर्ड टाइम इवन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी बोले कि भाई फॉर द थर्ड टाइम तालिब के हामी की हुकूमत आ रही है, और आप उनसे क्या तवक्को करते हैं कि वो इधर उनके दहशतगर्दों के खिलाफ बात होगी, फैसला होगा और उसमें ये लोग शिरकत करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे वो। और मैंने ऑन द रिकॉर्ड उधर भी कहा है, मैं आज मीडिया के सामने सबके सामने ये कहता हूँ कि भाई इमरान को तालिबान खान नाम हमने दिया है, इसको पूरे पुख्तौन जानते हैं, ये तालिबानों का वकील रह चुका है और है, तो वो लोग इस फैसले में दिए कि अलबत्ता जहाँ दूसरी तरफ तो मैंने वो भी शिकायत की है, ये वही लोग हैं जब वज़ीर आला पंजाब थे तो हमने अपने को ये बयान देखा कि जो भी दहशत में करनी है करो लेकिन पंजाब ना आओ। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इन बातों को छोड़ के संजीदगी की तरफ जाना चाहिए और हमें अपने मसलों का हल चाहिए। हम दोनों हुकूमतों से ये ना तवक्को रखते हैं ना उम्मीद, लेकिन अब ये जिम्मेवारी है, उनको जबरदस्ती अगर बिठाया गया है तो ये उनका काम है कि वो हमें सिक्योरिटी दे। लेकिन अहमद साहब, ये एक तासुर हुकूमत तो इसकी तरदीद कर रही है कि कोई ऑपरेशन जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद आपके नज़दीक पीटीआई इस तरह का क्यों तासुर दे रही है कि जैसे कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एक तासुर दे रही है पीटीआई कि हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, अफगानिस्तान के साथ जंग की इजाज़त नहीं देंगे, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पख्तूनख्वा या अफगानिस्तान के बारे में अगर कोई बात हुई तो अमीन उधर बैठे थे, वो बात वाले कर सकते हैं। हमारी देखिए हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स उधर जो ब्रीफिंग हुई है ऑब्वियसली, और फिर उसके हल के लिए तो उसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे जो हालात हैं, और वो ये नहीं कि आज की वजह से, ये तो हम कब से सीखते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उधर अमन होगा, इधर अमन होगा, उधर अमन नहीं होगा, इधर अमन हो नहीं सकता। और आपको पता है कि टोपोग्राफिकली जियोग्राफिकली नामुमकिनात है उसमें, तो मैं नहीं समझता कि उधर कोई ऑपरेशन की बात हुई है। हाँ, ये आज़म किया गया है और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह इस आज़म पे खड़े रहेंगे कि दहशतगर्दी के लिए कोई सहूलत या जीरो कॉम्प्रोमाइज होगा, हम उम्मीद रखते हैं। बाकी अब मैंने उधर भी कहा कि ऑपरेशन बदनाम हो गए, ऑपरेशन का नाम ना ले और ना इधर से फैसला करें कि हम ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन पूरी कौम बैठी थी आज के भाई सब बैठ के हमारे तबाही का फैसला करेंगे और ऑपरेशन ना, हम उस तरह के ऑपरेशन को मानते हैं। हाँ, जिस तरह आपने मिसाल हमें खबरों में बताया कि ट्रेन को जिस तरह क्लियर किया और उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे मुल्क को भी इस तरह क्लियर करे, हमारे सूबे को भी इस तरह क्लियर करे। और मैंने कहा कि आप जो ब्रीफिंग दे रहे हैं 5000, तो 5000 तो कोई तादाद होनी भी चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि खुदा न खास्ता 5000 बहुत बड़ी तादाद है तो वी आर इन अ डीप शिट। और अगर नहीं मैं ये समझूं कि नहीं आपके लिए 5000 की तादाद नहीं है तो प्लीज। लेकिन अहमद साहब, आपको याद होगा कि माजी में जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए थे, बाजवा साहब थे, जनरल फैज साहब थे, तो उस वक्त तो मुस्लिम लीग नून ने भी कहा था, पीपल्स पार्टी ने भी, आप भी शरीक थे, तो एएनपी ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। इस इजलास में किन किन जमातों ने या आप समेत कुछ नुकात रखे, क्योंकि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात आपके रहे हैं, पीपी के हैं, मुस्लिम लीग नून के रहे हैं? देखिए, उधर हमारी बड़ी तफसीली बातें हुई जी, 5-6 घंटे तवील इजलास चलना, और इस इजलास में ये भी नहीं कि 100 बंदों ने बात की है, मतलब कि गिने चुने 10-12 लोगों ने 5-6 घंटे अगर बात की है तो ये बहुत तफसीली बात हुई होगी, और इसमें हर किस्म माइंडसेट को जोड़ा गया होगा। मैं तो ये खुद समझता हूँ कि चूंकि वो इजलास था सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए, तो उधर हमने भी और बाकी लोगों ने भी ज्यादातर क्योंकि सिक्योरिटी की सिचुएशन के लिए इजलास था, तो उसी पे बात। हाँ, कुछ लोगों ने अपने मसाइल सामने किए जो उससे, लेकिन जो सिक्योरिटी के मसाइल थे, जिसकी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी जो बातें थी, क्रॉस। और फिर ये कि एलामिया, जिस तरह मौलाना साहब ने कहा, एलामिया हमने उधर सिर्फ हमें ब्रीफिंग हुई है, ब्रीफिंग के बाद हमने अपना
जिस पार्लियामेंट्री लीडर का जो आइडिया माइंड सेट था वो हमने पेश किया है। अच्छा, लेकिन यही बात एमएल साहब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी कह रहे थे कि तमाम जमातों की जानिब से तकरीबन अपना अपना एलामिया जो है वो जारी किया गया है और इत्तफाक की राय जो है वो कमेटी में नहीं हो सका। इत्तेफाक देखिए, इस बात पे इत्तेफाक है कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है। ठीक है, लेकिन एमएल साहब इस इजलास के बाद कुछ बयानात तो ये भी आए ना कि शायद उसमें ये भी कहा गया है कि हुकूमत की जो ख़राब कारकर्दगी है उसकी वजह से भी जो है वो जवान शहादतें पेश कर रहे हैं। क्या हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी कोई आर्मी चीफ साहब ने सवालात उठाए थे या बात की थी वहाँ पर? बड़ी अच्छी बात हुई और नादिर भाई मेरे ख्याल से इससे भी बहुत अच्छी बात हुई। और मजे की बात तो ये है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद की किरण दिखी जब चीफ साहब ने बोला वज़ीर आज़म साहब को कि भाई आप लोग हमें बॉर्डर क्यों नहीं जाने देते, आपने क्यों हमें अपने कामों में उलझाया हुआ है, आप हमें बॉर्डर जाने दें ताकि हम अपना काम करें और आप अपना काम करें। तो मैंने खड़े होकर कहा कि 80% मसला हल हो गया। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा गया, आर्मी चीफ ने कहा है जी। तो मैंने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर मसला तो हल हो गया। हमें तो आज पता चला कि ये तो हमारे मुजरिम तो वज़ीर आज़म और ये वज़ीर आला है जो अपना काम नहीं कर रहे और आपको इन्होंने इधर फंसाए हुए और आपको बॉर्डर नहीं रखने देते। तो मैंने ऑन द फ्लोर मोड़ के कहा कि वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला तमाम मेहरबानी करें, अपनी ड्यूटी अंजाम दे, अपना काम अपने हाथ में पकड़े और इनको बॉर्डर जाने दे, इनको बॉर्डर भेजे। लेकिन एमएल साहब अब खैबर पख्तूनख्वा का तो हमने जिक्र किया, लेकिन आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, आज भी जो वहाँ पर कुछ हुआ, जो लोग गिरफ्तार हुए, बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं, क्या वजूहात हैं? देखिए, आपका जो रीजन चेंज है ये मैं पिछले 4-5 साल से झेलता हूँ जी। और आपने तो खुद मुझे सुना होगा क्योंकि मुझे कम से कम ये एहसास हासिल है कि आपके साथ महीने 2-3 महीने बाद बैठना होता है और अपना माइंड सेट आपके सामने मैं पेश करता रहता हूँ। तो ये तो मैं पिछले 5-6 साल से चीज हूँ, दिस इज अ न्यू वॉर और ये नई जंग बड़ी पेचीदा जंग है। और ये हम तारीख में जो कोल्ड वॉर हमने सुना था ये अब उसका पार्ट 2 है। उसमें पार्टीज अलग थी, इसमें पार्टीज थोड़ी अलग है। उसमें मैदान जंग अलग था, इसमें मैदान जंग हमारा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जिस तरह आपने देखा कि एक तरफ हो रहा है कि भाई अफगानिस्तान वाले हमारे मसले वापस करें और ये करें और वो करें, हम मतलब उन हकाइक में भी हम अगर जाएंगे तो फिर जीत क्या पड़ेगी। जब हम देखते हैं कि जब अफगानिस्तान से यूएस निकले तो उधर से हमें पता है बतौर पाकिस्तानी के जितना असला था या जो कुछ था वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आ गया था। अब मैं नहीं समझता कि हम इसकी कितनी बात कर सकते हैं और कितनी बात नहीं कर सकते। लेकिन खैर आज भी अगर आप देखें तो अमेरिकन आ रहे हैं, वो बागराम बेस भी मांग रहे हैं, उनको बागराम बेस भी मिल रहे हैं, उनको सब बोल रहा। मैं चीख रहा हूँ कि ये तारीफ जो है ये अमेरिका की मर्जी की रिजीम बैठी हुई और ये अमेरिका ने बैठाई सिर्फ चीन के लिए कि चीन के लिए हालात खराब रहे। एमल वली साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि सियासी इस्तेकाम के हवाले से चलें, बातें तो हो रही हैं, आपकी तजवीज़ क्या होगी? आप समझते हैं कि खान साहब जो हैं वो सियासी कैदी हैं, नेशनल डायलॉग होना चाहिए, उसमें खान साहब समेत तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको शिरकत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, मैं तो समझता कि सियासी कैदी है नंबर 1, वो एक चोर है और उस चोर को सजा मिली है तो उसको अपनी क्या कर देते हैं। वो किया करता जो उसने गलत किया था, लेकिन तब उसको इस पास रियासत का सपोर्ट था, रियासत हामी थी, तो तब उसने कर लिया। लेकिन आज जब रियासत उसके हामी नहीं है तो वो काम उसने गलत किए हैं और उन गलत कामों की सजा उसको अदालतों में मिली है, जजों ने दी है, कोई किसी और ने। लिहाजा उसका निकलना ना निकलना और फिर ये डे 1 मैच होती होता। मैं समझता हूँ जी, मैंने उधर भी बोला सियासी इस्तेकाम वाहिद रास्ता, प्रोडक्शन फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। ये जो प्रोड्यूस होते हैं ना सियासतदान, ये मुकम्मल बंद होना चाहिए। और मैंने 4 नुकात अपने अगर इस वक्त के मसले मसाइल के हल के लिए उधर भी 4 नुकात दिए जो मैं पब्लिक कर चुका हूँ। तो उसमें मैंने ये एक नुकता दिया है
कि एक प्योर डेमोक्रेटिक फॉर्म आपको पाकिस्तान के आवाम को देना पड़ेगा। वो फिर क्यों अलिफ हो हो जीम हो दाल हो, बगैर कोई इंटरवेंशन, बगैर कोई सलेक्शन, बगैर कोई फेवरेटिज्म आवाम को देना होगा। और सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको डेवोल्यूशन ऑफ पावर कंप्लीटली करना होगा। आपको अब फेडरेशन मजबूत करने होंगे। आपको अब पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है, इससे निकल के ये बयानियां बनाना होगा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमों का मजमुआ है, जिस पाकिस्तान में पंजाबी भी है, सराइकी भी है, पुख्तून भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, महाजर भी है और मुख्तलिफ अक़वाम है हमारे। तो अब हमें उस तरफ जाना होगा। पाकिस्तान एक कौम नहीं बन पाई, पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमों का मजमुआ है। सब कौमों को मिलकर हमें आगे बढ़ाना होगा, ताकि जो भी लोगों को गिले हैं, शिकवे हैं, वो इसी से जुड़े हैं। और ये अगर हो गया तो इंशाअल्लाह हमारे 80% मसले। चलें, ठीक है। अहमद वली खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, अहमद वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर हुआ, जो इन्होंने तजावीज़ रखी, उस पर हमने गुफ्तगू की। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और अहमद वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद हो रही है या जो स्ट्रेटजी की बात हो रही है, फिर राना सनाउल्लाह साहब के बयानात के खान साहब अगर माफ़ी मांगें तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। सर, सबसे पहले तो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शिरकत ना करने के हवाले से जो PTI के ऊपर तनकीद हो रही है, आपकी ज़ाती राय क्या है? क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो जो बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू थी, आप लोग शिरकत करने जा रहे थे, आपने नाम भेजे थे रात के वक्त और सुबह आपने कमेटी इजलास में शिरकत करनी थी। ये फैसला तब्दील क्यों हुआ और आपकी ज़ाती राय क्या है कि आप समझते हैं कि जाना चाहिए था, इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मुल्क और कौम की जब बात आती है तो फिर आप अपनी ज़ात से, अपनी चीज़ों से बाहर निकल के काम करते हैं। उसमें आप फिर इसकी परवाह नहीं करते कि आपको कोई सियासी नुकसान है या कुछ है। तो मैं तो हमेशा से इन बातों का सपोर्टिव रहा हूँ, लेकिन एक नुक्ता इसमें बड़ा अहम है, वो ये है कि अगर हुकूमत संजीदा थी या अब भी संजीदा है कि कौम को एक पेज पे लेके आए और एक इत्तेफाक और इत्तेहाद हो, तो मुल्क बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, तो फिर हुकूमत को ज़ाती अना से निकलना चाहिए था। वक्त पे इमरान खान साहब को भी इंगेज करते, पार्टी को भी इंगेज करते, हम प्रॉपर उसके लिए प्लानिंग कर पाते, खान साहब से भी मुलाकात हो जाती और हम भी एक प्रॉपर तरीक़ेकार के तहत उनके पास वहाँ बैठ जाते, जो हमारे नुकात हैं सामने रख देते, जो हुकूमत के नुकात हैं या उनके जो मुतालबात हैं वो इमरान खान के पास हम ले जाते कि खान साहब ये हुकूमत की डिमांड्स हैं, अब इस पे जो आपका हुक्म है आप बताएं ताकि हम बात आगे चलाएं। और इसमें 100 बातों की एक बात ये भी है कि क्यों हम आगे पीछे जाएं, क्यों ना इमरान खान साहब को अब बाहर लेके आएं, और अगर पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है, जो कि है, तो क्या एक शख्स को जेली केसेस में 6 से दिनों से तो वैसे भी अंदर है, उसको अंदर रखना अहम है या पाकिस्तान की बका और सलामती अहम है, जिसके लिए एक लीडर को आप लेके आए जिसके पीछे पाकिस्तान की करोड़ों आबादी खड़ी है। तो मेरे ख्याल में तो ये विन विन सिचुएशन है। और इससे अगर आप इस पे सोचें, हुकूमत का भी सियासी प्रोफाइल बड़ा होता और लोग हुकूमत को भी अप्रिशिएट करते कि अपनी जाती सियासी मुखालफत को एक तरफ रख के एक बड़े आदमी को बाहर लेके आए हैं ताकि उनके साथ मिलकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड लिया जाए। देखें, जो मैं तो इसको एक और भी नजर से देख रहा हूँ, नादिर साहब के जो शहादतें आ रही हैं, आपने अभी ये देखा होगा, वो एक मेजर साहब शहीद हुए हैं इधर कश्मीर में, बाग में, सामा नाम है, इस तरफ कुछ नाम है, और नाम माफी चाहता हूँ अगर गलत मैंने बोल दिया हो। दूसरे कैप्टन हसनैन शहीद हुए हैं, कुछ हमारे फौजी और फिर पुलिस वाले, फिर उलमा कराम जो शहीद हो रहे हैं, मौलाना हामिद उल हक साहब, मुफ्ती शाकिर साहब शहीद हुए हैं, और वहाँ बलूचिस्तान में GI के भी एक बहुत बड़े आलिम हैं,
ان کی میں نے دعا بھی کروائی قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب کے ذریعے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ پھر بنو کا اٹیک دیکھ لیں کینٹونمنٹ پہ، اور اس کے ساتھ آپ جو جعفر ایکسپریس کا جو ہولناک اندوہناک جو میس کلنگ ہوئی ہے، جو ظلم عظیم ہوا ہے، شرمناک کام ہوا ہے، اپنے آپ کو انسان کہلاتے ہیں جو یہ جن لوگوں نے کام کیا، پھر جو نوشکی میں ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم سیاسی لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں ہیں، کہیں اس میں ہماری بھی اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے کہ اگر ہم لوگ سب ایک پیج پہ ہوں جس میں حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے، تو فوج پوری کے پیچھے پوری قوم اگر کھڑی ہوتی ہے تو دہشت گرد کی تو ویسی وہاں کٹیا جو ہے اس کی بینڈ بڑھ جاتی ہے۔ نہیں، لیکن علی محمد خان صاحب، یہ جو آپ نے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کی، اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان ہے کہ خان صاحب اگر 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگ لیں تو ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے ٹھیک ہے، یا خان صاحب معافی مانگ سکتے ہیں یا مانگنی چاہیے؟ دیکھیں، اس طرح سے رانا صاحب تو سنجیدہ آدمی ہیں، میں حیران ہوں کہ وہ یہ بات اگر اس طرح کر رہے ہیں تو یہ تو بات کو بگاڑنے والی بات ہے۔ معافی تو پھر اس پہ بھی مانگیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کو آپ کی حکومت میں گولی کیوں لگی؟ رانا صاحب بتائیں نا، وہ اس کو انٹیریئر منسٹر تھے، وہ گولی کیا اس نشئی نے چلائی تھی؟ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈز کس کے ہیں؟ اگر یہ خدا نخواستہ جان چلی جاتی کون رسپانسبل ہوتا؟ پہلے یہ ملک 3-4 وزراء اعظم کی بلی چڑھا چکے ہیں، تو کون رسپانسبل ہوتا؟ پھر اس چیز پہ کون معافی مانگے گا کہ رجیم چینج ہوئی اور ایک سٹنگ وزیر اعظم کو بین الاقوامی ایما پہ اڑا دیا گیا، اس کی حکومت ختم کی گئی، اڑا دیا مطلب حکومت ختم کی گئی۔ اس وقت کے جو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ عسکری قیادت تھی یا آج کی حکومت جو اس وقت پوزیشن تھی، ان کی کیا ذمہ داری تھی کہ جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ایک انڈیجنس، ایک ملک کے اندر سے اٹھی ہوئی جینوئن ووٹ آف نو کانفیڈنس، آئین میں ہے، پیورلی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ تو بچے بھی اس کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہیں کہ کیونکہ یہ باہر سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بچوں کا ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے، تو وہاں سے اگر یہ سارا ہوا ہے، کیا ذمہ داری بنتی تھی اس وقت کے آرمی چیف کی، اس وقت کے ڈی جی آئی کی، اور کیا ذمہ داری بنتی تھی اس وقت کی جمع مولانا فضل الرحمان صاحب کی، چغدئی صاحب کی، زرداری صاحب کی، اس وقت کے جتنے، چلو مولانا صاحب تو ان سے دور ہو گئے ہیں، چغدئی صاحب ہماری قریب آ گئے ہیں، وہ صحیح سے مت چل پڑے ہیں، لیکن ان سب کی کیا ذمہ داری ہے جو آج سول سپریمیسی کی بڑی باتیں جو بھی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ سول ملٹری بیلنس نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے؟ یہ آئین کی حکمرانی تھی کہ ایک سابق جو وزیر اعظم عمران خان، ان کے خلاف امریکہ کی ایما پہ یہاں جو ہے عدم اعتماد آئی، تو اس پہ کون معافی مانگے گا؟ تو میں رانا صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ معافی والی بات آپ نے شروع کی نا تو پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، یہ نہ کریں۔ اس وقت ملک کو یونانیمیٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اللہ سب کی جان کی امان میں چاہتا ہوں، اللہ سے سب کی جان کی دعا میں کرتا ہوں، سب کی خیر میں مانگتا ہوں، لیکن یہ کسی سیاستدان کے گھر سے جنازے نہیں اٹھ رہے، علماء شہید ہو رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں، عام لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو فکر نہیں ہے۔ جب ان کے اپنے گھروں سے اٹھے گی نا، اللہ نہ کرے، پھر یہ کہیں گے کہ آؤ رات کے 12 بجے بیٹھو بات کرتے ہیں، یہ نہ کریں۔ اس وقت ملک کو ایک سنجیدہ پولیٹیکل قیادت کی ضرورت ہے جو اس منتشر ملک کو، ایک منتشر ذہن کو اکٹھا کر سکے۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں، میں صاف بات کروں گا، دیکھیں پتہ نہیں آپ چلاتے ہیں یا نہیں، میں صاف بات یہ کروں گا کہ اس وقت آپ کا شہید آتا ہے، کیا شہید کو اس طرح کی اونرشپ مل رہی ہے؟ یہ کون یہ چیزیں ٹھیک کرے گا؟ کیوں یہ بیچ میں اتنے فاصلے پیدا ہو گئے ہیں؟ 100 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے جیسا آدمی جس نے ہمیشہ ملک کی بات کی ہے، میں دیکھیں، میں مولانا حامد الحق کے مدرسے میں گیا ہوں، ان سے میں فاتحہ پڑھی، مفتی شاکر صاحب کے لیے دعا، ٹویٹ، فلانا، میڈیا پہ باتیں ساری کی۔ یہ کیپٹن حسنین صاحب شہید ہوئے، میرے ملک کا شہید ہے نا، ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، ملک کے لیے شہید ہوا ہے۔ لیکن اس وقت علی محمد خان صاحب آپ نے عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سر آپ نے جعفر ایکسپریس کا ذکر کیا، جعفر ایکسپریس کے بعد جب ہم نے دیکھیں اس کی، جب ہم نے جعفر کو چھوڑنے، ذرا میں اپنی بات پوری کر لوں، یہ جو اس شہید کی میں نے پوسٹ لگائی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس پہ تنقید کیوں تنقید ہو رہی ہے؟ کیوں تنقید ہو رہی ہے؟ یہ قوم کیوں تفریق میں پڑ رہی ہے؟ یہ کون اکٹھا کرے گا؟ یہ نقصان کس کا ہے؟ سیاستدان علیحدہ جو ہے مار کھا رہا ہے، عالم علیحدہ مار کھا رہا ہے، فوجی علیحدہ مار کھا رہا ہے، سول سوسائٹی علیحدہ مار کھا رہی ہے، بلوچ مار کھا رہے ہیں، پختون مار کھا رہا ہے، تو اکٹھے کب ہوں گے؟ بی ایل اے یا اس طرح کے ادارے تو باہر سے ان کو، وہ تو فنڈڈ ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سویلین جو قیادت ہے ان سے بات کیجئے۔ یہ جو ابھی آپ نے کوئٹہ میں کیا ہے، صبح میں نے اس پہ تفصیلی ٹویٹ کی ہے کہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کی ایکشن کر کے ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں جو ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔
آپ ان لوگوں سے انگیج کریں, آپ مظاہرین ہیں, احتجاجی ہیں, آپ ان سے بات کیجئے تاکہ دہشت گرد اکیلا ہو جائے, دہشت گرد کو عوامی سپورٹ نہ ملے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بلوچستان کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے, یا حکومت کے حوالے سے آپ نے بات کی, جعفر ایکسپریس کا آپ نے ذکر کیا. اس پر ایک تنقید تو پی ٹی آئی کے اوپر بھی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے وہ نیریٹو اپنایا گیا جو ملک دشمن تھا. آپ سمجھتے ہیں یہ بات ہمیشہ ہوتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو باہر سے اکاؤنٹ چل رہے ہیں وہ خود پی ٹی آئی کے نیریٹو پہ نہیں چل رہے, لیکن پی ٹی آئی کے لیے البتہ وہ مشکلات ضرور پیدا کر رہے ہیں؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ باہر بیٹھے کچھ لوگ واقعی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے پی ٹی آئی محب وطن جماعت ہے اور سب محب وطن ہے. جی, نون, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی میں سے کوئی ملک دشمن کوئی نہیں ہے. صرف حکومت کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ہماری اپنی سوچ ہے, ان کی اپنی سوچ ہے سیاست کے لیے. لیکن ملک کے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کی ہے, چاہے میری جماعت سے ہے یا کسی اور جماعت سے یا کوئی بھی, میں اس کے حق میں نہیں. لیکن پارٹی کی سنجیدہ قیادت کی طرف سے کسی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ادھر جعفر ایکسپریس پہ جب اٹیک ہوا ہے اور عام پاکستانی جو بیچارے جو شہید ہو رہے ہیں, یہاں سے کوئی پنجابی مزدور گیا ہے, کوئی پشتون گیا ہے, کوئی کراچی سے گیا ہے, وہ بیچارہ چھٹیوں پہ واپس اپنے گھر آ رہا ہے. کچھ مردود قسم کے حیوان نما, میں کہتا ہوں کہ میرے منہ میں وہ الفاظ نہیں آتے کہ مردودوں بدبختوں کا میں کس طرح سے نام لوں, کہ وہ غریب لوگوں کو, یعنی کہ یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو یہ پتا ہے, ان کی آل اولاد سے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے باپوں نے جو کیا ہے, یہ جو غریب لوگوں کو مار دیا ہے, یہ دنیا بھی تباہ ہے, وہ دنیا بھی تباہ ہے. ریاست کی تو مجرم ہو ہی ہو, اللہ کے بھی مجرم ہو کہ غریب آدمی کو تم ٹرین میں دیکھیں. گرمانی صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ نے آخری بار ٹرین میں سفر کب کیا ہے؟ میں کالج لائف میں کیا تھا. ٹرین میں وہ بیچارہ کوئی غریب آدمی سفر کرتا ہے جو نہ کوئی اچھا بس افورڈ کر سکتا ہے, جہاز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنی گاڑی کس کے پاس؟ غریب لوگوں کو بیچاروں کو روزے کی حالت میں آپ پکڑ کے مارتے ہیں, پھر کہتے ہیں فلانا رائٹ, ڈھمکانا رائٹ, یہ رائٹ, یہ آپ کو انسانیت سکھائی ہے, آپ کون سے مذہب پہ چلتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ان حالات میں کون سا کوئی ہوگا جو اس چیز کو سپورٹ کرے گا؟ جو سپورٹ کرے گا وہ ان سے بڑا جو ہے میں کہتا ہوں حیوان ہے. تحریک انصاف کیسے سپورٹ کرے؟ تحریک انصاف تو پاکستان بچانے والے لوگوں کی امین ہے. لیکن ہماری جماعت سے اگر کسی نے کیا ہے, پارٹی کی ڈائریکشن نہیں ہے, اگر کسی نے چند لوگوں نے کیا ہوگا, علی محمد خان صاحب ٹھیک ہے, ایک سر ایک آخری سوال ہوگا, ہمارے مخالف بھی یوز کرتے ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ اس وقت دو چیزیں بتائیے گا. ایک تو عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے, اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ آپ مسلسل مولانا صاحب کو انگیج کر رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی کیا, اس کے بعد بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئیں. پھر ایک فیصلہ سامنے آیا کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی جو مشترکہ حکمت عملی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگی. مولانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے حکومت کو ووٹ دیا, سپورٹ کیا. پھر اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے حوالے سے مولانا صاحب گئے, آپ نے شرکت نہیں کی. مولانا صاحب تو اس وقت تک پارلیمنٹ کے اندر یا باہر کسی مرحلے پر آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. عید کے بعد آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میں صاف بات کرنے والا آدمی ہوں. رجیم چینج میں اور 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کا کردار جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اب وہ آئین کی حکمرانی کے لیے یا داندلی کے خلاف یا قانون کی حکمرانی یا جمہوریت کی مضبوطی کے لیے عمران خان صاحب کے قریب آئے ہیں. میں اس کو سراہتا ہوں. مجھے اس میں جو خوشائند چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی تلخی کم ہوئی ہے, اور مولانا صاحب اور ہمارے بیچ میں ماضی میں بڑی تلخیاں رہی ہیں. تو میں اس کو خوشائند سمجھتا ہوں کہ اب وہ ہم ان کے یا وہ ہمارے قریب آئے ہیں, جس طرح بھی آپ اس کو لے لیں. اور اس میں دوسرا جو میں بطور مسلمان, میرے لیے اچھی بات, میں اس کو بطور پاکستانی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر خان صاحب کے ساتھ مولانا صاحب چل پڑتے ہیں, عمران خان بھی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, مولانا صاحب بھی جو ہزار مذہبی جماعت ہے, دونوں مل کے پاکستان کو ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے میں, ایک پروگریسو, ایک ترقی یافتہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, جہاں سودی نظام نہ ہو, جہاں ظلم نہ ہو, جہاں انصاف ہو, بڑا کام کر سکتے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا کام کر سکتے ہیں, قرآن کی تعلیم و ترویج پہ بڑا کام کر سکتے ہیں دونوں مل کے. تو اگر وہ نزدیک آتے ہیں, اس میں سب کی خیر ہے, اٹس اے ون ون سچویشن. اور وقتی طور پہ پولیٹیکل بھی بہتر ہے, لیکن دا لانگ رن میں تو اسٹریٹجک بات کر رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی یا جے آئی اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں, میں اس کو ویلکم کروں گا, میں اس کو خوشائند کہوں گا, میں اس کو پاکستان کے لیے بہتر سمجھوں گا.
چل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، علی محمد خان صاحب کی گفتگو سنی. اب دیکھنا یہی ہوگا کہ مولانا صاحب نے جو اپنے تحفظات کا اظہار یا تحفظات اسد کیسر صاحب تک پہنچائے تھے، اس حوالے سے کیا جواب سامنے آتا ہے، اور پی ٹی آئی کی فائنل جو اسٹریٹجی ہے خاص طور پر اپوزیشن الائنس کی، وہ کیا سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.